ایک بات آج میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جوڑے جو ازدواج میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، ان کے بارے میں بائبل مقدس جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ شادی کے بارے میں یہ بات کہوں گا، بلکہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہاں پر میاں بیوی ہونا یہ محض کوئی جسمانی تعلق یا رابطہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مسلسل کنٹینیوس ریگولر ایک دوسرے کی فیلوشپ ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی ایک بیڈ روم میں سونے سے کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں بن جاتے، کسی ایک پلیٹ میں کھا لینے سے کوئی جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ نہیں بن جاتے۔ کھانا جو ہے یہ، بلکہ ازدواج جو ہے کہ اس رشتے کا احترام کرنا، اپنی شوہر جو ہے، اپنی بیوی جو ہے، اس کے بیوی ہونے کا احترام کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی، اس پر آج ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں باتیں کریں گے، اس کا احترام کریں۔ آج پرابلم پتہ کیا ہے؟ شادی شدہ تو ہم ہیں، لیکن سکون ہم کسی اور جگہ پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی اور جگہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ خوبصورت نظر آ، ہمیں وہاں پر سکون جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک بھائی تھے، اس کی بیوی اچھی بھلی صحیح سلامت بیچاری ٹیلی فون تے کڑیاں نو کہندا پھردا سی کہ میری بیوی پاگل ہے گی۔ میں بڑا بے سکون ہویا، مینوں کدھرے کوئی گھر دے وچ اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ اس ازدواج میں جب ہم ایک بات کہتے ہیں، نکاح کے وقت دونوں کا یہ اقرار ہوتا ہے کہ میں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گا، اس کی خوشی میں شریک ہوں گا، اس کے غم میں مصیبت میں شریک ہوں گا۔ تو کیا وہ اقرار جو ہے، وہ قول و فعل جو ہے، محض ایک 10 منٹ کی پریکٹس ہے، یا بلکہ اس کو ہر روز اپنی زندگی میں ہر لمحے اس کو جاری و ساری رہنے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت پتہ کتنا کندہ ہے، اے کر دے تے وہ کر دے۔ بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہے، وہ جن کو اپنے گھر میں تسلی نہیں مل رہی ہوتی، سکون نہیں مل رہا ہوتا، اصل میں بنیادی طور پر ایک راہ فرار جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سائیڈ کی میں بات کر رہا ہوں، راہ فرار کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت، وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی جو ہے اس سے بڑی اور کوئی عزت کی بات ہے نہیں۔ ایک ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، ان کا تعلق، اس سے اور بڑی آنریبل، اس سے اور بڑی باعزت بات جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں سمجھی جائے؟ آگے لکھا ہے تاکہ بستر بے داغ رہے۔ لیکن اگلی بات اس میں انتہائی خطرناک ہے۔ اگلا حصہ ہم کئی دفعہ آدھی آیتیں پڑھتے ہیں بائبل کی۔ اگلا حصہ کہتا ہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص بیاہ کرتا ہے، جب کوئی اس ازدواج میں، اس بندھن میں بندھ جاتا ہے، چاہے وہ مرد اور عورت ہے، وہ خدا کی اس عدالت سے وہ جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے۔ آمین۔ یعنی جہاں پر لکھا ہے نا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت، وہ اس عدالت سے، اس آرڈر سے وہ جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے آنر یور میرج، اپنی شادی کو عزت دیں۔ لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں، ہاں جی، پہلے اپنی شادی کو عزت دیں۔ کیا شوہر، چند ایک باتیں کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ ایسے جوڑے جو اپنے اپنے رشتے میں بے ایمان ہیں اور بظاہر وہ، یہ میں نے ایک نوٹ یہاں پر تحریر کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور بظاہر وہ سکون تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر، ان عورتوں کو دوسرے مردوں میں سکون نظر آتا ہے اور ان مردوں کو دوسری عورتوں میں سکون نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ حرام کاری ہے اور اس کی عدالت ہوگی۔ دوسری بات، آپ جو ہے اپنے اس قول و فعل میں جو بیاہ کے وقت کیا تھا اس میں وفادار نہیں ہے۔ کسی شخص کی شادی ہوئی اور اس نے 2 مہینے اپنی بیوی کو رکھا اور اس کے بعد اس کو ٹکٹ دے کر گھر بھی نہیں چھوڑا، گاڑی پر بٹھا دیا۔ بڑے ہم حیران ہوئے، کیا ہوئے؟ کہتے جی یہ شادی سے پہلے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ اس کو کینسر ہے، تو اس کو تو کینسر ہے، تو میں اس کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ہاللیلویا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، خدا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ جس طرح بائبل مقدس میں خدا نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن یعنی کلیسیا کسی اور کے ساتھ اپنے روابط جو ہے وہ استوار کر لے، چونکہ خدا جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ غیور خدا ہے، اور بائبل مقدس میں ایک لکھا ہے کہ وہ غیرت مند شوہر ہے خدا کے بارے میں۔ تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن جو ہے وہ دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ اپنے روابط، اپنے تعلقات جو ہے وہ استوار کریں۔ تو اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ اس نے جو زمین پر آسمانی ازدواج کی تصویر پیش کی ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ دونوں فریق اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہیں؟ وفادار رہیں۔ آمین۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ زمینی رشتے جو ہیں وہاں پر اس شادی بیاہ کی نہیں بات ہوگی جو جسمانی ہے، لیکن زمینی رشتے جو ہیں در حقیقت آسمانی رشتوں کی ایک تصویر۔ پرانے عہد نامے میں قربانیاں ہوا کرتی تھی، بنی اسرائیل قربانیاں گزرانا کرتے تھے، اور در حقیقت وہ ایک پکچر تھی، وہ ایک تصویر تھی اس قربانی کی جو خداوند یسوع مسیح دینے کو تھا۔ اسی طرح یہ زمینی رشتے جو ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آسمانی رشتوں کو سمجھنا ہے تو وہ کس کو سمجھے؟ زمینی رشتوں کو۔ آمین جی، پریز گاڈ۔ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اور آج جس بات پر میں بات کروں گا، خاندان میں شوہر کا کردار، جلدی جلدی اس پر چلیں گے۔ ایک حوالہ نکال لی گیا ہے، افسیوں کا خط نکالیے گا۔ یہاں پر 3-4 حوالے میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک سے ہم آغاز کرتے ہیں، باقی آپ تحریر کرنا چاہیں تو تحریر کر لیں۔
پیدائش 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے، اور پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 3 آیت سے۔ لیکن ہم افسیوں کا حوالہ دیکھیں گے۔ افسیوں 5واں باب نکالیے گا، یہاں سے آج کے کلام کے حصے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ خاندان میں شوہر کا کردار، اور اس کے بعد ہم بیوی کے کردار پر بھی بات کریں گے، اور پھر بچوں پر بات کریں گے آج، اور اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اس کا نکالیے گا 5واں باب، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 5واں باب۔ ٹھیک ہے جی، کون سا باب نکالنا ہے؟ 5واں باب، اور اس کی 23ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ خوش ہو جو بھائیو، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر ایک بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ یہ بیویوں کی تابع فرمانی پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہاں پر جو اہم بات جس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ہیڈ سٹون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وہ دور کی نگاہ۔ میں گزرے ٹائم میں آپ کو بات بتا رہا تھا، ایک واچ ٹاور ہوتا ہے، سمندر پر بنایا جاتا ہے، پہاڑی کی چوٹی پر، اور واچ ٹاور کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ آنے والے جہازوں کو پہلی بات روشنی دے، ان کو راستہ دے، دوسری بات ان کی رہنمائی کرے کہ اس ایریے میں کس کس جگہ پر چٹانیں ہیں، یعنی خطرہ ہے، کہیں وہ اس چٹان سے، اس خطرے سے ٹکرا نہ جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، وہ شپ جو ہے وہ ڈوب نہ جائے۔ تو اسی طرح شوہر جو ہے وہ اپنے خاندان میں ایک واچ ٹاور کا، ایک ہیڈ سٹون کا کردار ادا کرتا ہے، تاکہ اپنے خاندان کو کی حفاظت کر سکے، اس کی رہنمائی کر سکے، اس کو بتا سکے، اس کی تعلیم اور تربیت کر سکے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گا کہ ایسے شوہر، بھائیوں میری طرف دیکھیے گا، جو اپنے خاندانوں میں ایسا کردار ادا نہیں کر رہے، تو آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ شوہر بن جانا بڑے فخر نہ کرنے کہ اسی مرد بن جانا ہی کافی نہیں، بلکہ بحیثیت شوہر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ شوہر کا کام سر کا ہے، شوہر کا کام جو ہے صرف یہاں تک نہیں حکم چلانا، سارے باہر سے آؤ تو جو دروازے چ بندہ کھلوتا ہوندا نا تو کہندا مجھے ایک گلاس پانی تے ذرا پھڑا دیں۔ کسی ایک دوست تھا ہمارا مشنری، وہ کسی گھر کا وہ داماد تھا، تو اس گھر کا جو بڑا تھا جب وہ آتا تو آتے ہی پانی دے دو، تو کہندا ہے یہ جارج فریج سے پانی نکال کر نہیں پی سکتا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا ایک گلاس پانی ہم نکال کر نہیں پی سکتے؟ اس لیے کہ میں شوہر ہوں، میں ایک بااختیار ہوں، میری اتھارٹی ہے اور حکم چلانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس حکم کے پیچھے میری ایک اور بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی فکر کروں۔ کہنے جی فکر تے بڑی کرنے ہیں لیکن کی کری کام بھی نہیں لب رہا، تو کاموں پتہ ہے کس طرح لب رہے ہونے ہیں؟ سارا دن بستر تے لیٹ کے
جی جی کام ٹر کے آئے گا سارے کو. شوہر خاندان میں ہیڈ سٹون ہے، بیوی کا سر ہے. تو اس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ضرورت ہے، اور پھر بدن کو آرڈر پھر کہ یہ کرنا ہے. دوسری بات میں آپ کو اہم بات بتاؤں، اس کی 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 5 باب کی 25ویں آیت میں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے، اے شوہرو دوسروں کی بیویوں سے محبت رکھو. ہاں اینجل تے نہیں لکھا ہے کدھر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے شوہرو اپنی بیویوں سے، بلکہ میں کہوں گا اپنی بیویوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. تو پہلی بات، لو یور وائفز، اپنی بیویوں سے محبت رکھو. ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ. لیکن وہ کیوں وہ وہیں تک رہ جاتی ہے. لو یور وائفز. اور یہ فیلوشپ میں کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اور زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے. آمین. میں لاسٹ ٹائم میں آپ کو ایک بات کر رہا تھا کہ کبھی 10 سال بعد یا 5 سال بعد کسی نے کیا ہے اپنی بیوی نو آئی لو یو. پہلے تو موبائل تے روزانہ ہر سیکنڈ بعد لکھیا جاتا سی. کہتے نہیں جی پیار تے بہت کریدا اپنی بیوی نو. اچھا تو اس کا پریکٹیکل ایکسپریشن کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل اظہار کیا ہے؟ کبھی اس کی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یاد رکھی؟ انہوں بھی یاد کرانی ہے اج میری سالگرہ ہے، اج ساڈی شادی دی اینیورسری ہے. اوہو میں تے انا کام وچ پھسیا بھول گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ازدواج کو خوبصورت بناتی ہیں، آپ کے خاندان کو مضبوط بناتی ہیں. لو یور وائفز. اور یہ بیویوں سے حکم جو ہے، یہ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، جیسے لکھا ہے کہ مسیح نے محبت کی کلیسیا نے، تو یہ حکم جو ہے یہ لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے. 2 مضمون ہوتے ہیں نا، کچھ کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ الیکٹیو ہوتے ہیں، کچھ لازمی ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں. تو محبت کرنا اپنی بیویوں سے، ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ صرف جواب دے دو مجھے. یہ کیا ہے؟ لازمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمینڈ ہے، یہ حکم ہے بائبل مقدس میں سے کہ اپنی بیویوں سے اپنے برابر کیا کرو؟ محبت رکھو. کوئی بندہ جڑا نا اپنی بیوی نو واہ کٹدا ہوندا سی، تو چلی گئی پادری صاحب کو، کہتی پادری صاحب بندہ میرا بہت ماردا ہے مجھے. پادری صاحب نے بلا لیا اس کو، کہنے لگے بھی کیوں؟ کہندا پادری صاحب ویکھو بائبل 'چ لکھیا ہے کہ بیویاں تہاڈا بدن نے. ٹھیک ہے جی، کی نے؟ بدن نے. تے بائبل کہندی ہے مطابق میں تے عمل کرنا، میں تے اپنے بدن نو مارنا کٹنا تے انہوں قبضے 'چ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایسی بات نہیں ہے.
وہ بدن ہے لیکن رسپیکٹ دیٹ باڈی، آنر دیئر باڈی، ان بدنوں کی عزت کریں اور ان سے کیا کریں؟ محبت رکھیں۔ یہاں پر محبت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم اگاپے کی بات کرتے ہیں، ہم فیلیا کی بات کرتے ہیں، اور ایک اور یہ اگاپے یہ خدا کی محبت، فیلیا برادرانہ محبت جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور ایک اور ہے ایروس یعنی میاں بیوی کی محبت، جسمانی محبت۔ دوسری بات بلکہ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات کیا ہے؟ اپنی بیویوں سے کیا کریں؟ بول دو بھائیو۔ تو یہ کون سا کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ حکم ہے، اور کون سا حکم ہے؟ لازمی، امپورٹنٹ ہے، کمپلسری ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھیں اور اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ ضرورتاں کدھرے ہور پوریاں ہو رہی ہوندی ہیں، گفٹ کدھرے ہور جا رہے ہوندے ہیں، اے تے پاگل ہے نے تے میری زندگی تباہ کی تھی۔ اپنی بیوی کا کیا کریں جی؟ آواز ہی نہیں آندی، خیال رکھنا، اور اس کی ضروریات کو کیا کریں؟ ہم پورا کریں۔ حوالہ لکھنا چاہیں تو پہلا پطرس اس کا 3 باب لکھ لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اور اپنے وقت میں اس کو پڑھیے گا۔ پریز یو جیسس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کی تعریف کیا کریں۔ کدی ساڈا منہ کھلیا بیوی دی تعریف لئی؟ کپڑے تے اودے کول ہی مانگنے دھوتے، کھانا اودے کولوں مانگنے، گھر صاف، مہمان آ رہے نے گھر نو صاف کر کے رکھتی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کرتی، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فائنینشیل ریسورسز میں بھی آپ کی مددگار ہوتی ہے۔ اس نے کھانا ہی نہیں بنانا، اس نے کپڑے ہی نہیں دھونے، اس نے مہمانوں کو ہی نہیں دیکھنا، اس نے گھر کی صفائی، کلیننس، ایتھے جالا لگا ہے، ایتھے جالا لگا ہے، روزانہ ہی کوئی نواں کام چڑھیا ہوتا ہے۔ اس نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کے فائنینسز کو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر ایک اور کام، بچیاں نو شام نو گھر چ سکول جدو آندے نے انہوں نے پڑھانا بھی ہے، تے اسی کہنے اسی تے باہروں کام کر کے آئے ہیں، تے او باہروں کر کے کی آندی؟ اپنی بیوی کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ وہ دگنا ہم سے کئی گنا زیادہ کام کرتی ہے، پھر بھی اسی جڑے نہ کرنے ہیں کہ اسی میں تے مرد ہاں۔ ایک حوالہ پڑھیں گے ہم، امثال نکالیے گا، امثال کی کتاب، اور اس کی 31 باب نکالیں۔ ہیلیلویا۔ اور 28ویں آیت، بلکہ اس طرح کرتے ہیں 10ویں آیت سے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے وقت میں پڑھتے جائیے گا۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ سارا اگر آپ یہ پورا چیپٹر پڑھ لیں امثال 31 باب، تو آپ کو یہ ساری باتیں یہاں پر ملیں گی۔ اس کے بیٹے اس کی کیا کرتے ہیں؟ مبارک کہتے، اور اس کا شوہر بھی اس کی کیا؟ تعریف کرتا ہے۔
بیوی کی تعریف کرنا سیکھیں. وہ بیچاری جو ایک خاموش گھر کا ایک فرد ہے جو آپ کو استری کیے ہوئے کپڑے دیتی ہے تاکہ آپ کے کپڑے جو ہے جب آپ پبلک میں جائیں یہ اس کو پڑھیے گا تو آپ جو ہے نا بہتر خوبصورت نظر آئیں آپ کی ہر ضرورت کا. لیکن اسی مرد جدوں لا پا کرنے دی واری آندی ہے تے بھی نہیں خیال کر دے کہ نیڑے کون بیٹھا ہے یا نہیں ہے. 50 لوکاں چ بھی وہ عزت کر دینے ہیں نا اپنی بیویاں دیاں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہمارے چرچ میں، اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں، اس نے پبلک کے سامنے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. ہاؤ ڈو وی ریسپیکٹ آور وائفز؟ اگر وائفز دی نہ تعریف کی تو وہ وولفز ضرور بن جانی گیا. اپنی بیوی کی تعریف کریں. کسی کہتے ہیں ایک بات عموماً ایک بڑی مشہور بات ہے کہ کسی مرد کے کامیاب مرد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بولو، کسی عورت کا ہاتھ ہے. میری اور آپ کی کامیابی کے پیچھے ہم یہاں پر پریچ کر رہے ہیں لیکن پیچھے ہماری بیویاں گھروں میں دعا کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری فکر کر رہی ہوتی ہیں، وہ راستے میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کب میرا شوہر آئے گا اور میں گھر کا دروازہ جو ہے وہ میں بند کروں گی، تالا لگاؤں. اسی کہنے ہیں راتی میں 2 بجے آؤں گا، انہوں 2 بجے تک انجی ٹنگڑے تے چڑھایا ہوں. رسپیکٹ یور وائفز، اور ان کی پبلک کے سامنے، دنیا کے سامنے اگر واقعی آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی تعریف کیا کریں. وہ عورت جو ہے 2 چیزوں کی قائل ہے، ضرورت محسوس کرتی ہے، ایک محبت کی اور دوسری تعریف کی. ان کی تعریف کیا کریں، ان کو اس کے کام کو، ایک اگلی بات، اس کے کام کو سراہیں. گھر میں کھانا پکتا ہے نا بھائیوں، میں آج ادھر گل کرن ڈیا، بعد تھوڑی دیر بعد پھر ایس پاسے آؤں گا. گھر میں کھانا بنتا ہے نا، کسی وقت مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، کسی وقت نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر مہمان اتنے بیٹھے نے تو انہوں بیچاری نوں ڈانٹن کا کی فائدہ ہے؟ چپ کر کے کھا لو، غلطی نال ہو گیا نا. بعد یہ بات ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کسی مسئلے پر اگر ہم الجھ گئے ہیں نا پبلک میں کسی جگہ پر، تو اس کا حل وہ پبلک پلیس نہیں ہے، اس کا حل جو ہے کہاں پر ہے؟ گھر میں. کہاں پر ہے جی؟ گھر میں. وہاں پر جائے، وہاں پر جا کر آپس میں گفتگو کریں اور اپنا میٹر جو ہے وہ اس کو حل کر لیں. معاملات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں کے معاملات جو ہیں وہ کس سے ٹیبل ٹاک سے حل ہو جاتے ہیں، ورنہ بندوقاں دے منہ کھول جاتے ہوندے جی. دوسروں کے سامنے زبردستی نہ کریں. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ راستے میں جا رہے ہوتے تھے، آج امریکہ نے دونوں ہی تے رستے میں لڑے دونوں، اور بندے نے کی کیتا، بیوی نو اوتھے ہی چھڈیا، موٹر سائیکل چکی تے دوڑ گیا. یہ کچھ ریئر کیس ہیں، لیکن مجھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اور آپ گھر میں ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارا کردار ہماری بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا ہے. آمین. قبول کر دے کہ نہیں کرتے، یا صرف اتھے ہی قبول ہے؟ قبول ہے. ہیلیلویا. اس لیے دوسروں کے سامنے ڈانٹنا اس کو ہرٹ کرے گا، اور اس سے خاندان میں محبت نہیں بلکہ جنگ ڈیولپ ہوگی. اور نہ ہی ہمارا جو یہ معاشرہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. جس معاشرے میں جس میں ایک 5 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی مرد کہلاتا ہے. 5 سال کا مرد دیکھا کدی کسی نے؟
कोई माँ बेटी बहन जब बाहर जा रही होती है ना तो 5 साल के मुंडे नूं नाल ले जाए, कोई मर्द तो है ही ना नाल, वो भी मर्द होता है। यानी उसका भी उस मौजूदगी में उसको तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा होता है, वो उसकी मौजूदगी में भी तहफ़्फ़ुज़ फील कर रही होती है। हालांकि वो कर कुछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी चूँकि उसकी फितरत जो है वो सबमिसिव है। सबमिसिव क्या होता है उर्दू में? मानने वाली, अपने आप को पेश करने वाली। इसलिए वो उसकी उस 5 साल के बच्चे की मौजूदगी में भी वो क्या करती है, महसूस करती है कि मैं बंदा मेरे नाल जिहड़े ना है वे, मैं सिक्योर हाँ, मैं महफूज हाँ। बल्कि हम खुद मुंडे नूं लै जा नाल, 3 साल के मुंडे नूं विचारी, वो मुंडा अपने आप नूं नहीं संभाल सकता, उन्हें उस बच्चे उस खातून नूं की संभालना। हालेलुया जीसस क्राइस्ट, तेरा शुक्र खुदावंद कुदूस, खुदा तेरा शुक्र। अपनी बीवियों पर इत्मीनान करें। क्या करें जी? कई शोर है ना घरों में, जब जाते हैं ना ताला लगा के जाते जी, मैं बड़े वेखे ने। इत्मीनान करें। और ख़ानदान में एक और बड़ी बुरी बात है, मैं तेन कहूँगा बिद्दत है। बंदे ने अज तक कभी अपनी बीवी नूं दसिया नहीं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। कहने बाइबल च लिखा हुए कि रास च रख। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, किस तरीके से है, आप उसको बताएं ताकि उसकी जो डिमांड है, उसकी जो ज़रूरत है, अगर आपकी 10,000 की इनकम है तो वो आपकी इनकम से ज़्यादा आपके आगे हाथ ना फैलाए। शेयर विद योर वाइफ। वो ना सिर्फ आपकी बीवी बल्कि आपकी दोस्त है। अगर दोस्त बना लेंगे तो वो आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी। उस पर इत्मीनान करना सीखें। असी किधरे होर इत्मीनान कर रहे हो। हालेलुया। आओ 1 मिनट लिए ज़रा खड़े हो जाइए।